نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے زندگی کے تمام پہلوؤں میں، اور اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں کس طرح ہم جانیں گے، صبح سے لے کے رات تک آپ کے کیا معمولات تھے، یہ ہمیں ملتا ہے آپ کی احادیث مبارکہ سے۔ انہی احادیث مبارکہ اور اس کے تعلق سے جو کچھ اعتراضات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے یہ ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں، نئے پروگرام کی سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے دا حدیث ٹاکس، جس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم احادیث کے اوپر اٹھائے جانے والے بعض اعتراضات یا کچھ ایسی احادیث جو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یا اس کے بعد سے کچھ ڈاؤٹس جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہماری ٹیم جو شریک ہے ہمارے ساتھ وہ دا حدیث .net جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم مختلف اس قسم کے شبہات کا جواب دیتے ہیں، باقاعدہ ویب سائٹ ہے ہماری اسی نام سے دا حدیث .net۔ اس کی ہی جو ٹیم جو ہمارے ریسرچرز ہیں اس میں کام کرتے ہیں وہ میرے ساتھ آج موجود ہیں، تو شروع میں ان کا تعارف کراتا ہوں پھر ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ میرے دائیں طرف موجود ہیں شیخ سعد اللہ خان جو کہ مدینہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں اور مدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر ریسرچر بھی ہیں، اور معہد البیان جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بھی ذمہ دار اور نگران ہیں۔ اس کے بعد موجود ہیں شیخ داؤد محمود جو مدینہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں اور وہیں سے انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے اور مدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں ریسرچر ہیں اور معہد بیان میں ٹیچر بھی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے بڑے شیخ عثمان صفدر ہیں، CEO ہیں ہمارے مدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے اور مدینہ یونیورسٹی سے ہی گریجویٹ ہیں۔ تو آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں الحمدللہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ اچھا تجربہ ہو اور ہمیں بھی سیکھنے کو ملے، اور جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں اگر کچھ اس حوالے سے اشکالات ہیں یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو انشاءاللہ اس کو حل کرنے کا موقع ملے۔ تو پہلی بات شیخ یہ میں سوچ رہا تھا کہ شروع کریں کہ اکثر ہم جو احادیث ہیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننے کے لیے، آپ کے شب و روز جاننے کے لیے جو ایک سورس ہمارے پاس موجود ہے، جو ذریعہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو آپ کے صحابہ کرام نے دیکھا، ہم تک منتقل کیا۔ تو واقعی ایک شخص اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ آپ کے معمولات کو جانے، اور معمولات کو جاننا ہے تو پھر احادیث کی طرف تو رجوع کرنا ہے۔ تو احادیث کے بارے میں بہرحال ایک مسلمان کا ایمان عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ جو صحیح اور مستند اوتھینٹک احادیث ہیں ان کو تسلیم کرے، ان کو قبول کرے، ان کو اپنے استطاعت کے مطابق اپنانے کی کوشش کرے۔ لیکن بہرحال کچھ احادیث ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن سی بات لگ رہی ہے۔ اس طرح کے بہرحال ڈاؤٹس جو ہیں وہ لوگ کچھ پیدا کرتے ہیں، اور خاص کر یہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ بھائی میری عقل میں نہیں آ رہی یہ بات۔ تو شیخ آپ سے اس میں ہم تھوڑی سی بات شروع کرتے ہیں کہ عقل کی پہلی بات کہ یعنی کہ احادیث کو جانچنے کے لیے یا قرآن کے نصوص کو جانچنے کے لیے عقل کو معیار بنانا کیسا ہے، اور اسلام میں عقل کی کیا باؤنڈریز ہیں، اور کیا واقعی کچھ ایسی احادیث ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہوتی ہیں؟ اس پہ آپ کو شیخ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر جو سب سے بڑی ایک نعمت کی ہے وہ عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور حیوان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کو انٹلیکچوئل بنایا ہے، اس کو ایک شعور دیا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نعمت دے اور اس نعمت کے استعمال سے منع کر دے؟ تو جو دین اسلام ہے وہ بالکل لاجیکلی ایک ہمارا ایک دین ہے، لاجک کے حساب سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر بھی فرمائی ہے کہ جو جہنمی ہیں وہ یہ بات کہیں گے کہ لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی بات کو سنتے اور ہم عقل رکھتے، یعنی صحیح عقل رکھتے، ہمارے پاس صحیح لاجک ہوتی، تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں جو دین اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ ورڈز استعمال کیے قرآن مجید کے اندر، الفاظ ہیں کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو عقل کا استعمال دین اسلام نے کبھی اس سے منع نہیں کیا، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو جو دین اسلام کے جو احکامات ہیں اصل میں وہ امپلیمنٹ ہی کیے جاتے ہیں، یا اس کو سمجھیں کہ واجب ہی اس پر ہوتے ہیں جو عقل رکھتا ہے۔ ہم سب وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاثہ، کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کے جو اعمال ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو مجنون ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، تو جب تک اس کے پاس عقل نہ آ جائے، حتی یعقل، یہاں تک کہ عقل نہ آ جائے،
تو وہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا, مکلف ہی نہیں شریعت مکلف نہیں ہے شرعی طور پہ. تو عقل تو اصل میں اس کو اللہ رب العالمین نے دیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل عقل ہیں ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ وما یذکر الا اولو الالباب, کہ یہ نصیحت حاصل ہی وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس عقل ہوتی ہے اور وہ شعور رکھتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل ہمارے سامنے واضح ہے کہ عقل کو اللہ رب العالمین نے ایک معیار بنایا ہے, اسٹینڈرڈ دیا ہے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے. دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی نعمت دی ہے وہ اس کی ایک لمٹ ہے, اس کی باؤنڈری ہے. تو اس کو اس باؤنڈری کے اندر ہی رکھا جا سکتا ہے. وہ ان لمیٹڈ نہیں ہوتی, یا باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتے آپ اس کے. جیسے مثال کے طور پہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو آپ دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے. آپ کو ایک سماعت دی ہے تو آپ ایک خاص فریکوینسی سن سکتے ہیں, اس سے اوپر نیچے آپ نہیں سن سکتے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ خاص اس کی لمٹ ہے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے انسان کو تو وہ بھی اس کی ایک لمٹ ہے. وہ آپ ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ اس کو اس کی باؤنڈری کے اندر ہی, اس کی لمٹ کے اندر ہی آپ نے استعمال کرنا ہے. تو ہم مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل تو دی ہے, لیکن ہم جو ہے وہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنی عقل میں تصور میں نہیں لا سکتے. ہم غیبی امور کو نہیں سمجھ سکتے. ہم جنت, جہنم, قیامت, موت کے بعد کے معاملات کو ہم تصور نہیں کر سکتے. فرشتے ہیں, جنات ہیں, اپنی عقل سے ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو ظاہری بات ہے عقل کی کچھ باؤنڈریز ہیں. تو جب انسان اپنی عقل کو اس باؤنڈری سے باہر نکالتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر وہ دین اسلام کی بہت سارے احکامات کے اوپر جو ہے نا وہ اعتراضات اس کے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ چیز تو غلط ہے, یہ چیز تو میری عقل میں نہیں آتی, یہ چیز تو درست نہیں ہے. اچھا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, ظاہری بات ہے کہ ہر شخص کے جو اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے وہ بھی اس کی یعنی ہر شخص کے پاس ایک جیسی نعمت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہر شخص کے پاس ایک جیسی عقل نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے یہ بتا کر کہ تم نے عقل کو پابند کرنا ہے وہی کا. جیسے اللہ نے آنکھیں دی ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہر چیز کو دیکھنے بیٹھ جاؤ. آپ نے وہ دیکھنا ہے جو آپ کے لیے اللہ نے الاؤ کیا ہے, جو نہیں کیا آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو زبان دی ہے, یہ نہیں کہ آپ ہر چیز بولنے لگ جاؤ. آپ نے وہ بولنا ہے جو آپ کے لیے الاؤ ہے دین اسلام میں. بالکل. اسی طریقے سے عقل کو بھی اللہ رب العالمین نے پابند کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں آپ کو اس کے مطابق اپنی عقل کو لے کے چلنا پڑے گا. اگر آپ اس کو تجاوز کریں گے اس سے, یا آپ اس میں زیادہ غور و فکر میں لگ جائیں گے, یا اپنی عقل سے کچھ چیز سامنے لے آئیں گے رائے سے, قیاس سے, تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر وہ کنٹرڈکشن پیدا ہو جائے گا, تعارض آ جائے گا, اور پھر آپ اس کا الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اس کا انکار کر دیں. اور یہاں پہ ایک بات ایڈ کر لیں, آپ کی بات پوری ہو, کہ پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی عقل ہی معیار ہے, تو وہی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ پھر کس کی عقل معیار ہے, کس کی عقل معیار ہے. بالکل ہر بندے کی سوچنے کا زاویہ مختلف ہے. اب ایک ہی بات آپ ایک کسی کو کہتے ہیں تو ایک شخص جو ہے وہ سن کے رو پڑتا ہے, اگلا شخص جو ہے اس کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتا, بالکل جو ہی نہیں رہتی اس کے اوپر. اب ہمارے یہاں جتنے بھی لاز بنے ہوئے ہیں مختلف ملکوں کے اندر وہ عقل سے بنائیں گے, اور ہر ملک کا ایک الگ مختلف قانون ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہر شخص کی رائے یعنی ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے, ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے, ان کی آراء مختلف ہوتی ہیں. ڈاکٹرز ہیں, کسی ایک چیز کے بارے میں ایک ڈاکٹر کی ایک رائے ہوگی, دوسرے کی دوسری رائے ہوگی, حالانکہ وہ ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. وکیل ہیں, جج ہیں, اسی طریقے سے آپ کے صحافی ہیں, تو وہ ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی جب وہ اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں ان کے اندر ایک اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے. اچھا اختلاف رائے کا ایک حسن ضرور ہوتا ہے, لیکن دین اسلام کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. دین اسلام نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ ایک ڈیوائن نالج ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے, اور اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کی عقل کے مطابق اس دین کو نازل کیا ہے. لیکن بسا اوقات کچھ چیزیں ہم سمجھ پاتے ہیں, کچھ چیزیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. بہت ساری ایسی کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کہ جو زہر کے 4 رکعتیں ہیں تو کیوں ہیں, آپ کی لاجک سے کیا جواب دے گی. ٹھیک ہے نا, اب مغرب کی 3 ہے تو کیوں ہے, 4 کیوں نہیں کر دی, یا 2 کیوں نہیں کر دی. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ اپنی لاجک سے حل نہیں کر سکتے. تو عقل کو ہر جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ عقل کو آپ کہاں کس کی عقل کو آپ اسٹینڈرڈ بنائیں گے. بالکل نوجوان کی عقل کو بنائیں گے, یا بزرگ کی بنائیں گے, بچے کی بنائیں گے, مرد کی بنائیں گے, عورت کی بنائیں گے, کس کی عقل کو معیار بنائیں گے. ایک ہی چیز ایک شخص کی عقل میں صحیح ہوتی ہے, دوسری کی عقل میں غلط ہوتی ہے. اچھا ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک فرد کی عقل نہیں بلکہ کامن سینس ایک ہوتا ہے,
ایک کامن سینس کو بھی آپ اسٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں کہ ایک قوم نے ایک کامن سینس ہے، تو آپ اگر اس کے اگر دین اسلامی کو ایسا حکم ہے جو کامن سینس کے خلاف ہو تو وہ تو کم از کم لاجیکلی نہیں ہوگا نا، وہ تو لاجک ہوگا. تو اب کامن سینس پہ بھی اگر ہم بات کر لیں تو مثال کے طور پہ چائنا کے اندر کامن سینس یہ ہے کہ وہ کتے کھاتے ہیں. یورپ کے اندر کیا اس کو الاؤ کرتے ہیں؟ مطلب وہ تو ان کے اندر ڈاگ رائٹس بنے ہوئے، تو مطلب کامن سینس کا ہی کانٹرڈکشن آئی ہے نا. تو آپ پھر کس کامن سینس کے بھی کس کو اسٹینڈ بنائیں گے؟ بالکل. تو لہٰذا یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقل کو دیا اس لیے ہے کہ تاکہ دین اسلام کے احکامات کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے. بالکل. اور اگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر دین اسلام کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنی عقل کو سمجھا جائے کہ میری عقل ناقص ہو سکتی ہے، دین اسلام ناقص نہیں ہے. اور شیخ یہ بھی اہم باتیں ہیں جیسے کہ اس طرح کے حالات کے اندر ایک مسلمان کو یعنی کہ ایک ہمبل رہنا چاہیے کہ اگر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو فوراً سے یہ سمجھداری کی بات نہیں ہوتی کہ آپ بولیں یہ غلط ہوگی یا یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں کسی عالم سے پوچھتا ہوں، ایسے ہی جاننے والے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، شاید اس کی کوئی واضح جواب ہو جو میں سنتے ہی بولوں کہ الحمدللہ تو بہت کلیئر تھا، مجھے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس میں عقل جو ہے خود ایک مخلوق ہے جی. تو جب انسان کی عقل مخلوق ہے تو وہ خالق کے جو اللہ رب العالمین جس نے پیدا کیا ہے اس کے فیصلوں کو کیسے صحیح اور غلط قرار دے سکتی ہے؟ ایک عقل جو کہ خود مخلوق ہے. پھر جیسے کہ شیخ نے کہا کہ کس کی عقل، کہ عقل میں انسان ہر کسی کی کیپیبلٹی الگ ہوتی ہے عقل کی. کوئی ایک چیز کو اس کے لیے بہت آسان ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہی چیز انتہائی مشکل ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم ہر کوئی اپنی عقل کو پیراہ بنائے گا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. حقیقت. تو مطلب شیخ ہم اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مطلب ہم احادیث کو اصل تو یہی ہے کہ ہم ان کو تسلیم کریں اور جو اوتھینٹک احادیث ہیں ایک مسلمان ان پر ایمان لے کر آئے. اصل تو عام رویہ یہی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں کچھ قسم کے اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں حدیث جو ہے وہ عقل میں نہیں آ رہی. تو چلیں ان میں سے کچھ مثالوں پہ جو ہے وہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں ذرا سمجھ میں آئے کہ بھئی کس قسم کی وہ احادیث ہیں اور ان پہ کس قسم کے اشکالات اٹھائے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ شیخ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک پیالی میں یا ایک برتن میں کوئی مشروب موجود ہے، کوئی بھی پینے کی چیز موجود ہے اور اس میں مکھی گر جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اگر وہ گرے تو اس کو پوری طرح سے ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے. جی. تو وہ جو بیماری اور وہ گرتی حدیث میں آتا ہے گرتی اس جگہ سے ہے، اس ڈائریکشن پہ ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، تو اس کو پورا کا پورا ڈبو دو تاکہ وہ جو بیماری اس برتن میں آ گئی ہے اس کی وجہ سے وہ شفا جو اس کی دوسرے پر میں ہے وہ آ جائے. تو یہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اس پہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے بھائی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مکھی کو جو ہے وہ ڈبو دیا اور اس کے اندر ایک میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے، یہ بات تو لاجک نہیں کہتی، ہم کیوں استعمال کریں ایسے پانی کو یا کیوں پئیں بھائی، ایسی کون سی مجبوری ہے؟ تو شیخ کیا آدھی گری ہے تو اس کو پورا ڈبونا ہے، پورا ڈبو دیا، باقاعدہ حدیث میں سکھایا جا رہا ہے آپ کو طریقہ اس کو پینے کا، مکھی کو مارا جا رہا ہے. ہاں آج کل نہیں، وہ تو خود گر گئی بیچاری، ہم نے کہاں ماریں گے، آپ اس کو قتل کر رہے ہیں. ہاں مزید اس کو شاید مزید اس کو ڈبو رہے ہیں، ایک گر رہا ہے کوئی سے آپ مزید قتل. تو چلیں یہ ایک حدیث ہے شیخ اور اوتھینٹک حدیث ہے بالکل. تو اس کا ہم کیسے سمجھیں اس کو اور اس کی کیا صحیح میننگ ہے اور یہ اسلام کی کیسی تعلیمات میں سے ہے؟ دیکھیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنی عقل کو شریعت پر حاکم نہیں بنا سکتے، کیونکہ شریعت احکم الحاکمین کی طرف سے ہے جس نے ہماری عقل کو پیدا کیا. اور جس حدیث کو یہاں پر اگر مورد الزام ٹھہرایا جائے کہ شریعت کے مخالف ہے، یہ تو بالکل یہ اگر آج سے کوئی 50 سال پہلے 100 سال پہلے کوئی یہ بات کہتا پچھلی صدیوں میں گزرے ہوئے زمانوں میں تو یہ شاید اس کے پاس کوئی عذر ہوتا، لیکن آج ایسا کوئی عذر ہے نہیں، کیونکہ جو جدید سائنس ہے وہ اس چیز کو ثابت کر چکی ہے. اور ایسی بہت سی یونیورسٹیز ہیں دنیا میں، جیسے کہ ایک نیشنل لائبریری آف میڈیسن، انہوں نے اس پر تحقیقات کی ہیں، ان کے بعض ماہرین نے، جو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مکھی اپنے ایک ونگ میں اپنے ایک پر میں ایک اینٹی ڈاٹ لیے گھومتی ہے، جیسے اس کے اندر اینٹی ڈاٹ موجود ہے. تو اور اس کی مثالیں اور بھی مل جاتی ہیں ہمیں اور جانوروں میں بھی، کہ مثال کے طور پر سانپ
اس کے اندر اپنے ہی زہر کا اینٹیڈوٹ موجود ہے. اور یہ طریقہ علاج بہت پرانا ہے کہ زہر سے زہر کا علاج، کہ اگر سانپ کسی کو کاٹ گیا اور کسی کو ڈس گیا سانپ تو وہ اس کو اسی سے اس کا علاج کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے مکڑی کے اندر مکڑی کا علاج ہے. تو یہ بات تو اب جدید سائنس نے ثابت کر دیا، تو اس پہ کوئی عذر رہتا نہیں ہے. یعنی کہ ایک ہی جانور میں ایک ہی وقت میں یا ایک ہی یعنی کہ کیا کہتے ہیں انسیکٹ کے اندر ایک ہی وقت کے اندر بیماری بھی ہے اور اس کی شفا بھی ہے. یہ چیز باقاعدہ اور بھی ریسرچز کے اندر اور بھی ایسے کیڑے مکوڑوں کے اندر جو ہے یہ بات ثابت ہے. تو اس میں کوئی اعتراض کا پہلو جی بالکل کوئی پہلو بنتا نہیں ہے. اچھا، ایک جو تھوڑا سا بات یہ کی جاتی ہے کہ جی مکھی کو اتنی سمجھ کہاں سے آ گئی کہ وہ جو ہے نا وہ پر آگے کرتی ہے جس پر کے اندر بیماری ہے، اتنی عقل اس کو کیسے مل گئی ہے؟ اگر دیکھیں مکھی کو اتنی عقل کیسے آ گئی، جو مکھی اڑتی ہے اس کے اندر ایک ایسا کون سا میکنزم ہے، جو کتنے انجن لگے ہوئے ہیں جو مکھی اڑتی ہے. اور انسان سے اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے، یہ بات قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ، کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر بھاگ جائے تو وہ بھی اس سے نہیں چھڑا سکتے. تو اس کا مطلب مکھی کی بڑی قابلیت ہے اور کوئی اس کو ہلکا نہ لیا جائے. دیکھیں کسی بھی چیز میں اللہ رب العالمین نے اس مکھی کو اتنی سمجھ دی. یہ اور اس کا قرآن میں ایک اور ہمیں دلیل بھی ملتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی، ہم نارمل مکھی کی بات کریں، شہد کی مکھی بھی مکھی ہے، مکھی کے قسم ہے کہ اس کو باقاعدہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی اس پر وحی کی. یہ وہ وحی ہے جو اس کے کام اور اس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کے بارے میں، کہ اس کو کیا چیز فائدہ دے گی، تو اس کو یہ وحی کی کہ وہ جا کر پہاڑوں میں گھر بنائے اور کہاں سے وہ شہد جو ہے وہ یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت یقیناً پائی جاتی ہے. ہماری ماڈرن سائنس جو ہے اس کی جو ریسرچز ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ یعنی یہ تو خیر ایک مکھی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جو کیڑی چنٹی جو ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اتنی سینس دی ہے کہ یہ پوری کمیونٹی ڈیولپ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک پوری یہ ہمارے سامنے مطلب ایسے ڈاکومنٹریز موجود ہیں کہ پوری ایک کمیونٹی ڈیولپ کرتی ہے جس میں اس کے اپنے لاز ہوتے ہیں، اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں غذا کہاں سے ملنی ہے، ہم نے اس کو ذخیرہ کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یعنی ایسی اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے شعور رکھا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، ان کے اندر ایک الہام کیا ہوا ہے. تو جیسے ہم چھوٹے بچے کی مثال دیتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو کیسے معلوم ہے کہ وہ یعنی دودھ کیسے پی لیتا ہے، اس کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے دودھ ہی پینا ہے اور میں نے کوئی اور چیز نہیں پینی ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اگر یہ بات ہمیں سائنس کی طرف سے معلوم ہو جائے تو ہم تو آمنا صدقنا کہہ دیتے ہیں. جی بالکل. لیکن اگر حدیث سے بات آ رہی ہو تو وہ ہم کہتے ہیں جی یہ تو لاجک میں نہیں ہے. جی شیخ کی جو بات چل رہی تھی اس پہ جو ہے وہ شریعت نے جو بتایا ہے، وہ شریعت نے یہ جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ جو ہے اگر کوئی کسی کا مشروب ہے، کوئی برتن ہے، اس میں جو ہے یہ مکھی گر گئی ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. شریعت نے یہ پابند نہیں کیا، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ضرور آپ نے ہر لازمی جو ہے آپ نے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہے. یہ اگر جو ہے گر جائے تو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ استعمال پھر آپ استعمال کر لیں. اور کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی ایسا مشروب ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایکسپینسو ہوتی ہے، آپ نے جو ہے اور انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ گر گئی ہے تو چلو کوئی معمولی سی بات ہے، اور یہ تو ایک احتیاط بتا دی کہ جی آپ اگر استعمال کرنا ہی ہے تو اس کو ڈبو لیا جائے. ہاں جی، اس کا طریقہ کار بتا بلکہ یہ تو ہمارے فائدے میں ہے، انسانیت کے فائدے میں کہ بھئی کہ جو ہے وہ اگر گر جاتی ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیں. کچھ لوگ شاید کبھی بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں کہ جناب ہم اس کو پھینک دیں گے، ہم اور لے لیں گے. تو بھائی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر دنیا کو قیاس نہ کرے. بہت لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر بہت بڑے ٹب میں گر جائے مکھی، ہاں دودھ کی بڑی بڑی بالٹی میں گر جاتا ہے، دودھ والی دکان پہ تو دودھ بہائے گا پورا کا پورا. بالکل وہاں تو جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ اور چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس لیے ہم جو ہے وہ بڑی مزے سے استعمال کرتے ہیں، پتہ چل جائے تو. بالکل شیخ، دودھ کی بالٹی سے یاد آیا ایک اور اسی سے ملتا جلتا شبہ. بالٹی کی بات آئی تو مجھے یاد آیا برتن. شیخ برتن کے بارے میں ایک شبہ یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ حدیث کے اندر ایک کچھ کبھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کہا گیا. جیسے کہ مشہور حدیث ہے، اور خاص کر ہمارے آج کل کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس سے زیادہ جو ہے وہ اینیمل رائٹس کی جب باتیں ہوتی ہیں
تو شاید کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں ایسی باتیں سن کے، جو کہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار لے تو اس سے چاہیے کہ وہ اس میں جو کچھ ہے وہ اسے انڈیل دے اور اس کو 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی کا بھی اس میں استعمال کرے. تو ایک برتن میں جس میں کتا کچھ کھا لے یا پی لے، اپنی زبان اس کی پڑ جائے، تو حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو 7 مرتبہ دھو اور 1 مرتبہ مٹی بھی ساتھ میں جو ہے وہ استعمال کرو. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا دلیل ہے یا اس کے پیچھے کون سی لاجک ہے؟ شیخ داؤد آپ بتائیں. دیکھیں جیسے شیخ نے شروع میں بات کی کہ شریعت کے بعض احکامات کی لاجکس ہم پر واضح ہو جاتی ہے اور بعض کی لاجکس تک ہماری عقل کی اتنی جو ہے وہ رسائی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. بالکل جیسے کہ شیخ نے مثال دی کہ کوئی فجر کی رکعتیں 2 کیوں ہیں یا مغرب کی رکعتیں 3 کیوں ہیں. تو ان احکامات کو شریعت کی اصطلاح میں تعبدی کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو ایز اے عبادت انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو دوسری جو قسم ہے ہمارے پاس وہ چیزیں جس کی ہمیں بعض کی لاجکس بتا دی گئی ہیں قرآن یا سنت میں، جیسے یا سمجھ میں آتی ہیں یا بتا دی گئی ہیں. جیسے کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا. صحیح کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، اس سے انہیں پاک صاف کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی لاجک مال کو پاک، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے، سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے. تو اب اس کی لاجک اور وہی عقل کے فرق، سب کے عقل کا فرق کہ کسی کو اس میں لاجک سمجھ آ رہی ہے اور کسی کو اس میں لاجک نہیں سمجھ آئے گی. اگر اس میں جہاں تک لاجک سمجھ آنے کی بات ہے کہ جتنی زیادہ بار دھویا جائے گا، یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی. اگر اس مسئلے کے بارے میں ہم بات کریں کہ کتے کے برتن کو کیوں 7 بار دھویا جائے اور دیگر درندوں کے برتن کو نہ دھویا جائے، یا مثال کے طور پر مٹی سے کیوں دھویا جائے، مٹی کا کیوں استعمال کیا جائے، تو اگر اس میں کوئی وجہ سمجھ آتی ہے، اگر آپ اس کی لاجک سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ لاجک یہ ہو سکتی ہے کہ جتنا زیادہ بار دھویا جائے گا اتنی زیادہ صفائی ہوگی. اگر کسی کو یہ لاجک سمجھ نہیں آتی تو پھر اسے تعبدی احکام یہاں پہ 7 مرتبہ دھونے کی تاکید کیوں کی گئی اتنی زیادہ؟ جی اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کتا جو ہے اس کے منہ میں اور اس کی زبان میں انتہائی مہلک اور لا علاج بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ریبیز ہے. ریبیز ایک ایسا مرض ہے، ایک لا علاج اور مہلک مرض کہ جو کتے کے منہ سے پھیلتا ہے، اس کی زبان سے پھیلتا ہے. اور وہ کتے میں کیسے آتا ہے، وہ یہ ماڈرن اسٹڈیز اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ کتے کی آنتوں میں جراثیم ہوتا ہے بہت چھوٹا سا. وہ جراثیم اس کے فضلے کے ساتھ نکلتا ہے اور کتا، کیونکہ کتے کی عادت ہے کہ وہ اپنے جسم کو اپنی زبان سے چاٹتا ہے اور اپنی زبان سے صاف کرتا ہے، اس کا مقصد صاف کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو آلودہ کر رہا ہوتا ہے ان جراثیم سے. اور جب اس کی زبان اس سے انفیکٹڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ زبان سے شفٹ ہو جائے گا، زبان سے وہ پانی سے برتن میں شفٹ ہو جائے گا. تو اس چیز سے بچانے کے لیے یہ حدیث تو جسے کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے. اسے تو جسے کہیں کہ ہمیں ایز اے معجزہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی حقانیت سمجھنا چاہیے کہ اس وقت اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی کہ جس زمانے میں وغیرہ کے بارے میں کوئی عام معلومات ملتی بھی نہیں تھی، اس طرح کی خاص قسم کی باریک سی معلومات اور کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، مائکرو بایولوجی نہیں تھی اس وقت، ان چیزوں کا علم نہیں تھا، آلات بھی نہیں تھے جاننے بیان کرنے والے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بیان کیا تو آج کی ہماری جو ماڈرن سائنس ہے وہ پروف کرتی ہے اس چیز کو. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے پہلے کتے کے حوالے سے ہی، کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی اور جانور کاٹے تو اس کو اتنے انجیکشن نہیں لگتے جتنے کتے کے کاٹے پہ 14 انجیکشن لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ اور اس کی جو ریبیز کی ہم بیماری کی بات کر رہے ہیں وہ ایک لا علاج مرض ہے، یعنی ایک ایسا مرض ہے کہ اگر وہ طاری ہو جائے تو انسان مجنون ہو جائے بالکل، اور وہ پھر انسان سے انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو یقیناً اللہ رب العالمین نے جو وحی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات فرمائی ہے وہ بدریہ وحی کے بیان فرمائی ہے. بالکل. تو یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی بتائی گئی اور ہم تک یہ حدیث کے ذریعے سے پہنچی ہے. تو اگر یہ سائنٹیفکلی پروف نہ بھی ہو
تو بھی یقیناً اس میں جو ہے وہ ہم اس کو مانیں گے. اور جب کہ اب سائنٹیفکلی پروف ہو چکا ہے تو ہمیں تو مزید الحمدللہ ہم سیٹسفائی ہو چکے ہیں کہ یار یہ بالکل بات وہی ہے کہ یعنی کہ authentic ہے, اور ہاں مزید ہمارا اطمینان بڑھ گیا, ایمان بڑھ گیا ہمارا. اطمینان جو ہے وہ اس سے بڑھتا ہے. آپ کو شیخ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صرف کتے کے ساتھ ہی کیوں خاص کیا اور درندوں کے ساتھ کیوں نے خاص نہیں کیا. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے کتے جو ہے وہ عمومی ہر دور میں ہر زمانے میں جو ہے وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. باقی بنسبت درندے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ عمومی طور پہ جو ہے وہ جنگلات میں ہوتے ہیں, جو ہے وہ شہروں سے لوگوں سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ آبادی میں جو ہے زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے جو ہے اور پھر اس کے اندر جیسے شیخ نے وضاحت کی کہ اس کے جو ہے وہ جو ہے منہ میں جو ہے خاص قسم کا جراثیم ہوتا ہے, اس کی تمام جانوروں سے ہٹ کر ایک خاص عادت ہے جس کی وجہ سے شریعت نے جو ہے وہ حکم دیا. جہاں تک بات یہ خاص جراثیم کی شیخ نے کی, تو یہ خاص جراثیم یہ جیسے اپنی نوعیت کے خاص ہیں, یہ اس کے لیے ایلیمنٹ بھی خاص چاہیے ان کو کلیئر کرنے کے لیے, جو کہ صرف اور صرف مٹی میں وہ خصوصیت ہے. اسی لیے حدیث شریف میں یہ بات ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعَفِرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ کہ 8ویں بار یا ایک بار اس کو مٹی سے دھویا جائے. تو اس کو مٹی کا استعمال ہی ان مائکروبیٹس کو کلیئر کر سکتا ہے. صحیح شیخ. اور اگر مٹی کا استعمال نہ کیا جائے, بھلے اس کو جو ہے وہ 7 سے 8 9 مرتبہ بھی دھو لیا جائے, اور مٹی کا استعمال نہ ہو تو جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا. وہ اس کی اچھی طریقے سے اس کے اثرات پوری طرح مٹانا. اچھا ایک اب آپ کو معلوم ہو جائے مثال کے طور پہ کہ بھائی اس میں اتنی خطرناک مہلک بیماری ہے, آپ کو آج کی سائنس کی بات سمجھ میں آ گئی, تو پھر آپ پوری کوشش کریں گے کہ اس جراثیم کا ایک ذرہ ہی باقی نہ رہے. تو دین نے آپ کو وہ ایک سب سے بہترین چیز جس کے اندر ہم سب آج پڑھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جناب مٹی کے بڑے فائدے ہیں, اور اس کے اندر اتنی زیادہ جو ہے انسان کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں, اور بچوں کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں آج کل لوگ کہ بچے اگر مٹی میں کھیلیں تو یہ اچھا ہے ان کی جسم کے لیے, ان کی باڈی کے لیے, کیونکہ اس میں جراثیم. بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ شریعت نے ہمیں ایک بات بتائی کہ جی آپ ایک چیز سے انفیکٹ ہونے سے آپ بچ جائیں گے. تو ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے پاس یہ ایک وائرس چل رہا تھا, کووڈ کا جو ایک سلسلہ تھا, اب اس میں یہاں تو ہم بات کریں ایک جانور کی, تو وہاں تو یعنی کتنی سختیاں لگا دی گئی تھیں انسانوں کے اوپر کہ میاں بیوی بھی جو ہے وہ الگ الگ ان کو کہہ رہے کہ جی آپ الگ الگ جگہوں پہ رہیں, بچوں سے نہ ملیں, اور ماسک آپ استعمال کریں, اور آپ ڈسٹینس ہونا چاہیے, اور یعنی آپ بھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ یہ ایک وائرس ایک انسان کے منہ سے دوسرے کے اندر منتقل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی بات شریعت نے آپ کو بتائی کہ جی ایک یہی معاملہ جو ہے وہ ایک جانور کے تعلق سے ہے. تو یہاں پر آپ ایک انسان سے انسان میں ایک وائرس منتقل ہو رہا ہے, اس کو آپ مان رہے ہیں, اور اتنی آپ سوسائٹی پر آپ پابندیاں لگا رہے ہیں, اور اب بالکل آپ نے لاک ڈاؤن کر کے رکھ دیا ہر چیز کا. تو وہاں آپ کی لاجک اس کو مان رہی ہے, اور یہاں جب شریعت ایک چیز بتا رہی ہے تو وہ ہم بلکہ شیخ جزاک اللہ. کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ اکثر بہت سی اس طرح کی احادیث کا انکار کرنے کے پیچھے نا وہ بیجا جو ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک اس طرح کے جانوروں کی محبت ڈال دی آ رہی ہے نا, کیونکہ ایک ویسٹرن کلچر کے اندر آتا ہے کہ جناب وہ شام کو کتے کو تو واک پہ لے کے جانا ہے, لیکن نعوذ باللہ اپنے والدین کو جو ہے وہ اس نے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, لیکن کتے کے رائٹس ہیں کہ ہر روزانہ اس کو واک پہ نکالا جائے, اس کو یہ وہ فوڈ دیے جائیں. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی احادیث کو ماننے سے جو ہے ہم گویا ان کتوں سے جو ایک تعلق ہے ہمارا وہ کم ہو رہا ہے. جبکہ احادیث میں یہ بھی خیر ضمناً ایک بات آ گئی کہ احادیث میں باقاعدہ ممانعت ہے کہ انسان بغیر سیکیورٹی کے لیے یا بغیر 2-3 جو احادیث میں ایکسیپشن آئی ہیں کہ جانوروں کی رکھوالی کے لیے کتا رکھا جا رہا ہو, یا اپنی کھیتی باڑی کی کھیت کی رکھوالی رکھا جا رہا ہو, یا شکار کے لیے کتا رکھا جا رہا ہو, وہ بھی گھر کے باہر علماء کہتے ہیں اس کو باندھ دے. لیکن اس مقصد کے علاوہ ویسے گھروں میں کتا پالنا جو ہے یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے, بلکہ شریعت میں یہ حرام ہے. اور باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اجر میں سے ہر روزانہ 1 قیراط اجر کم ہوتا ہے, اور 1 قیراط بہت بڑی مقدار ہے. تو بہرحال یہ تو خیر میرے ذہن میں آیا کہ کیا پتہ اس طرح کے اعتراضات کے پیچھے اکثر نہ وہ ہماری جو خواہشات ہیں نا وہ ہوں کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ دین کی تعلیمات اچھی ہیں اس میں. اور اس سے آپ یہاں میں شیخ ایک نقطے کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا. جیسے جو ہے وہ پچھلا جو اعتراض تھا, شبہ تھا کہ جو ہے مکھی جو ہے وہ گر جاتی ہے تو اس کے ایک پر میں جو ہے وہ زہر ہے, دوسرے میں شفا ہے. اسی طرح کتے کے جو ہے تعلق سے بتایا, تو شریعت تو ہماری ہر وقت جو ہے وہ خیر خواہی بھلائی کا ہی دیکھتی ہے. اب اس نے جو ہے جو مضر اس کے اثرات تھے وہ بھی بتا دیے, اور جو اس میں خیر خواہی تھی بھلائی تھی ہمارے لیے جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ بتا دی ہے. الحمد سمجھدار بندہ وہی ہے جو اس طرح کی خیر خواہی کو ایکسیپٹ کرے اور قبول کرے. اچھا شیخ, اسی طرح سے ہم جو کچھ حدیث پہ بات کر رہے ہیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی, تو تیسری ایک اور میرے ذہن میں بات تھی کہ اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں.
اور وہ تھوڑی سی بہرحال لوگوں کو ذرا پریشان بھی کرتی ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی ذرا یونیک بات بھی ہے ہمارے ہاں. وہ کہتے ہیں جی ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ، اور وہ دور کے علاقے سے تھے. انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، لیکن مدینہ کی جو آب و ہوا ہے وہ انہیں سازگار نہیں لگی، تو انہیں بیماری ہو گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ پیٹ سے متعلق کوئی بیماری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ بھائی تم لوگ مدینہ سے باہر جاؤ، اور وہاں پر ایک طرح سے فارم ہاؤس تھا، اور وہاں پہ اونٹ اور اونٹنیاں وغیرہ بندھے ہوئے تھے. آپ نے کہا تم وہاں جا کے کچھ دن رہو اور اونٹنیوں کا دودھ پیو، اور اس میں الفاظ آتے ہیں کہ ساتھ میں اونٹنیوں کا پیشاب بھی شامل کرو یا یورین استعمال کرو، تو اس سے تمہیں شفا مل جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ انہوں نے استعمال کیا اور ان کو شفا بھی ہو گئی. پھر بعد میں بہرحال انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہاں پہ شیفرڈ تھا جو ان کی رکھوالی کرتا تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ مار دیا، اور بہرحال اسلام سے پھر گئے. بہرحال اس میں ایک لوگ پریشانی ہوتے ہیں کہ یہاں پر حدیث میں ذکر آ رہا ہے کہ اونٹنی کے دودھ میں شفا کا ذکر آ رہا ہے، اور ساتھ میں پیشاب بھی استعمال کرنے کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے. تو یہ شیخ ہم اس طرح کی حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث جو ہے اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے، اور اس کو کیسے سمجھیں گے ہم آج کے زمانے کے حساب سے؟ دیکھیں اس میں جو اونٹنی یا اونٹ کے دودھ اور جو پیشاب کا ایک ذکر ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے کوئی گلاس بھر کے اس کا پینا ہے، یہ مقصد نہیں ہے. جو استعمال کا طریقہ ہے جو ایک قدیم عرب میں چلا آ رہا تھا صحابہ سے پہلے بھی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات ان کو تعلیم دی. یہ طریقہ علاج ایک زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، عرب میں معروف بھی تھا، عرب میں معروف ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں معروف ہے وہاں پہ یہ چیز. اور اس پہ طریقہ علاج یہ تھا کہ ایک پیالہ دودھ کا اونٹنی کا، اس پہ چند قطرے جو ہیں وہ ملائے جاتے ہیں. اچھا، اب ایک بات تو بہرحال اگر شرعی اعتبار سے کی جائے تو اس پہ تو شریعت کا حکم یہ ہے جو فقہا نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ماکول اللحم جانور ہیں، یعنی ایسے جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ان کا جو فضلہ ہے وہ پاک ہے. ذبح کے جن کا گوشت کھانا حلال ہے حلال ہے، وہ والے ان کا فضلہ جو ہوتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے. جیسے باقی جانور ہیں جن کو ذبح کرنے سے یا کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو جیسے ابھی اونٹ ہے یا اسی طریقے سے گائے ہے یا بکری ہے، تو ان کا فضلہ پاک ہے، نجس نہیں ہے. اچھا، پاک ہونے کا یہ معنی بھی نہیں ہے ظاہری بات ہے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں. جیسے مثال کے طور پہ مٹی ہے، پاک ہے تو مٹی تو نہیں کھائے گا، ظاہری بات ہے، صحیح، لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہے. یعنی اگر کپڑے پہ اگر لگ جائے تو اس کو دھونا لازمی نہیں ہے آپ کے اوپر. ویسے صفائی کے طور پہ دھو لیں، وہ تو ہم مٹی بھی دھو لیتے ہیں. شریعت نے سہولت رکھی ہے، کیونکہ جو ہے جب شریعت نے جو ہے ان جانوروں کو حلال رکھا کیا ہے تو جو ہے وہ انسان ان جانوروں کو پالتا ہے تو اب یہ جو ہے یہ ساتھ رہتے ہیں، تو اس لیے شریعت نے اب اگر یہ جو ہے نجس ہوتا تو جو ہے اس کو دھونا اور پھر اس کے لیے ایک مشقت ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہر وقت آپ چیک کرتے تھے بچہ ناپاکی پہ ہے، پتہ نہیں پاک ہے ناپاک ہے، کتنی مشقت اس میں. تو یہ چیز جو ہے وہ اس میں ایک تو پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یورین کا جو استعمال ہے وہ، یعنی ہم تو بات کریں اونٹ کے پیشاب کا یا اونٹنی کے پیشاب کے چند قطروں کا، تو ویسے جو اس کو اللاجیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو ذرا سی ہسٹری دیکھنی چاہیے کہ جو ایک زمانہ قدیم سے جو چلا آ رہا ہے، رومنس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں تو ہم بات کریں ایک ایسے جانور کی جس کا فضلہ ہم پاک سمجھتے ہیں شریعت کی روشنی میں، لیکن انسان کا جو پیشاب ہے وہ تو سب کے نزدیک نجس ہے، اور وہ اتنا خطرناک نجس ہے کہ اس کے اگر قطرے سے انسان احتیاط نہ کرے تو عذاب قبر کا سبب بنتا ہے اس کے لیے. لیکن جو رومنس تھے ان کے ہاں اس یورین کو استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی بہت ساری میڈیسنز کے اندر یورین کا استعمال ہوتا ہے، مختلف جانوروں کے یورین کا استعمال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے اگر ایک خاص ایک چیز ذکر کر دی ہے جو کہ میڈیکلی اس کا پروف بھی آج موجود ہے، جیسا کہ ہم اس پہ ڈسکس بھی کر رہے تھے پہلے کہ جو ہمارا امریکن جو یورولوجیکل ایسوسی ایشن کے نام سے ایک پوری ایسوسی ایشن ہے جو کہ مختلف یورینز کے اوپر ریسرچ کرتی ہے. ان کی ریسرچ یہ ہے، ان کی پراپر ایک ویب سائٹ موجود ہے، تو AUA کے نام سے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسرچ ان کی. انہوں نے مختلف جو ریسرچ ماہرین ہیں ان کی ریسرچ کو ذکر کیا، آرٹیکلز ان کے مختلف موجود ہیں. وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو اونٹ کا پیشاب ہے، اس کے جو قطرے ہیں، اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. وہ اینٹی کینسر ہے،
کینسر کا اس کے اندر علاج موجود ہے. اسی طریقے سے جو ایک اور بیماری ہے ٹی بی کی بیماری ہے اور ہیپیٹائٹس کی بیماری کا علاج ہے. اور یہ جو حدیث میں جو بیماری آ رہی تھی جو صحابہ کی جو ان لوگوں کی جو علامات ذکر کی گئی تھی وہ ہیپیٹائٹس سے ملتی جلتی تھی, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ طریقہ علاج جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو آج کی سائنٹیفک پروف بھی ہمارے پاس آ گیا اور یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی. تو یہ اس کو اتنا ایک ہوا بنا دینا اس چیز کو, اور اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ جس حدیثیں ہی جو ہے نا وہ لاجک کے ہمارے خلاف ہوتی ہیں, بلکہ یہ درست نہیں. جزاک اللہ. ایک اس میں یہ بھی کہوں شیخ میں ریفرنس کے طور پہ, یعنی کتنا قدیم ہے یہ. ابن سینا اور اس کی ریسرچز بڑی مشہور ہیں. آج کل کی میڈیکل سائنس بھی جو ہے وہ اگر کہتے ہیں کہ قدیم ترین اطباء میں سے کون گزرے تو ابن سینا کا نام لیا جاتا ہے, ان کی کتاب الطب کا نام لیا جاتا ہے. اس میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ حبد نامی ایک بیماری ہوتی تھی عرب کے اندر, جس کا علاج وہ اونٹنی کے پیشاب سے جو ہے باقاعدہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو یہ بہت قدیم علاج جو ہے وہ طریقہ چلا آ رہا ہے. اور شیخ آخری بات وہ یہ کہ یہ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ریکمینڈ کیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بطور علاج, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی اسلام میں ایک ریکمینڈڈ چیز کہہ رہے ہیں یا لوگ اس کو ہر روز استعمال نیا مشروب ہم نے بنا دیا اور یا اسے لوگ استعمال کر سکتے ہیں. ایک بار یہ واقعہ ہوا, اس کی یہ وجوہات ہیں اور اس کے یہ فائدے تھے, اور ایک خاص قسم کی بیماری کے اندر وہ بقدر دوا مفید چیز ہے. جیسے کڑوی سے کڑوی دوائیں جو ہیں وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں, چاہے ان کو ناپسند ہو رہی ہو. تکلیف سے تکلیف دے والے بڑے بڑے موٹے موٹے ٹیکے لوگ لگوا لیتے ہیں. وہ آج جو ہم میڈیسن یوز کر رہے ہیں, ٹیبلٹس یوز کر ہوتے ہیں, کیپسول یوز کر ہوتے ہیں, الکوہول کے ذریعے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے اس کے اندر کیا کون کون سے کیمیکل موجود ہیں ہمیں کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. پتہ ہی ہوتا نہ, وہ لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے شیخ جاننے کے اندر. بالکل. اب یہ تو علاج کی بات چل رہی ہے. اگر آپ نارمل یوز میں شہد کی مثال لے لیں کہ شہد جو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوان. قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے, مطلب ان کی وامٹ ایک طرح. صحیح. تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو شہد پریشان کر رہے ہیں آپ شہد استعمال کرنے سے. اتنی میٹھی چیز بس وہ میٹھی ہے, اور یہ اگر کچھ اور ہے تو اس میں پرابلم ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ شیخ ہم لوگ اور بھی چیزیں بھی جو استعمال کرتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا من بین فرث و دم لبن خالصا سائغا للشاربین. تو وہ گوبر اور خون کے درمیان کی ایک راہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے, گائے کی, بکری کی, وہاں سے ایک صاف ستھرا اور ایک خالص اور سائغا للشاربین, یعنی پسند کرتا ہے پینے والا اس کو, اللہ تعالیٰ نے قدرت نکالی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اس میں بہرحال ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے لیے عام طور پہ ناپسندیدہ ہوگی استعمال میں, لیکن وہ بطور علاج استعمال کرنے کی گنجائش احادیث سے ملتی ہے. اسی طرح کے جو شبہات, بہرحال ہم مختلف شبہات بات کر رہے ہیں, تو ایک ٹاپک بڑی جو ہے شدت سے اٹھایا جاتا ہے کہ احادیث کے اندر جو خواتین ہیں ان کے بارے میں کچھ ایسی احادیث ملتی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ ان کے شائع نشان نہیں ہیں, اور شاید اس میں عورت کا رتبہ کم کرنے کی جو ہے میننگ سمجھ میں آتا ہے کچھ لوگوں کو. جبکہ یہ بہت واضح بات ہے کہ اسلام نے جس انداز سے ماں کی عظمت بتائی ہے اور بیوی کے حقوق کا جس طرح ذکر کیا ہے, بلکہ بیٹی اور بہن, ان رشتوں کے تقدس جو ہم کو سننے والا انسان ہے وہ جانتا ہے کہ ایز اے مسلم کتنے مقدس ہی اس کے لیے رشتے ہوتے ہیں, بڑا حساس رشتے ہوتے ہیں. تو خیر وہ تو الگ بات ہے, لیکن کچھ ایسی احادیث کے بارے میں بہرحال کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس حدیث سے کیا مطلب ہے, اور کیا اس حدیث کے اندر کوئی غلط بات تو نہیں آ گئی ہے, یہ کسی اور نے تو نہیں, کوئی تنقیص کا پہلو ہے عورت کے تعلق تنقیص کا پہلو آ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ شیخ حدیث مشہور بیان کرتے ہیں کہ بلکہ صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا, یا حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ من ضلع اعوج, عورت کو جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت جو سب سے پسلی کا سب سے جو اونچا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے. تو اس سے کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں, اور کبھی کبھار کچھ لوگ مرد حضرات کبھی کبھی اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایک اس کو ورڈ کو استعمال کر دیتے ہیں کہ عورت تو ٹیڑھی پسلی ہے نا, تو ٹیڑھی پسلی کی وجہ سے یہ سب باتیں ہیں. تو اس کو ایک مذاق کے انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے, اور کچھ ہمارے یہاں لوگ تنقیص کی پہلو سے بیان کرتے ہیں. تو یہ تو وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے بیان کرنے کا, بلکہ یہاں مراد خالی ایک فرق بیان کرنا ہے کہ بھائی مرد اور عورت کی تخلیق ڈفرینٹ ہے, جس طرح ان کے جسم کی ساخت ڈفرینٹ ہے. مرد بہت سی وہ چیزیں اٹھا سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے جو خاتون نہیں کر سکتی. خاتون کی جسامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرے احکام جوڑے ہیں, مرد کے ساتھ دوسرے جوڑے ہیں. جہاد کا حکم مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو یہاں تو ایک خالی ان کی
ڈفرینس کو جو ہے بیان کرنا ہے کہ بھئی کس کی تخلیق کس انداز سے ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی تو وہ بیان کر دیا گیا, بتانے کے لیے کہ شیخ اس کے اندر کوئی عیب کا پہلو تھا ہی نہیں. ہم لوگ غلط استعمال کرتے ہیں, وہ الگ چیز ہے. ٹیڑھی پسلی جو ہے وہ تھی کس کی؟ مرد کی تھی نا جی, تو عیب تو مرد کا ہوا. بالکل بالکل. اگر اعتراض کرنا ہے تو مرد کے اوپر اعتراض ہوا. بہترین بات. بلکہ میں شیخ اس میں دیکھ رہا تھا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس کو بار بار لے کر آئے ہیں مختلف مواقع پر, اور جو ان کا طریقہ ہے کہ وہ چیپٹر قائم کرتے ہیں حدیث کی مناسبت سے, تو انہوں نے بڑے معنی خیز اور اہم جو ہے نا اس کے چیپٹرز رکھے ہیں. دیکھیں ایک جگہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی اولاد کی تخلیق کس طرح سے ہوئی, تو اس میں یہ حدیث لے کر آئے بیان کرنے کے لیے کہ حضرت آدم سے نسل کنٹینیو اس طرز پہ ہوئی. تو خالی ایک بتانا ہے کہ بھئی ہماری اوریجن کیا تھی. دوسرا کہتے ہیں باب المدارات مع النساء, کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, درگزر کا معاملہ کرنا, بہت زیادہ باز پرس کی طرف نہ جانا, یہ اس حدیث کا میننگ ہے. اور ایک جگہ کہتے ہیں باب الوصاۃ بالنساء, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو وصیتیں فرمائی عورتوں کے لیے, ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی. بلکہ اسی حدیث میں جس میں یہ لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ جی عورت کو ٹیڑھی پسلی پیدا کیا گیا, اللہ کے رسول کا فرمان اسی حدیث کے اینڈ میں موجود ہے فاستوصوا بالنساء خیرا, کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ خیر کا, بھلائی کا, اچھائی کا معاملہ جو ہے وہ کرنا. تو اس میں کہیں بھی کوئی تنقید کا پہلو نہیں ہے. بلکہ شیخ اگر تنقید کے پہلو کی ہم بات کی جائے تو پھر تو انسان کی اصل کیا ہے, انسان کس سے تخلیق ہوا ہے؟ ہر انسان من ماء مہین, اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کی اصل کیا ہے. تو کیا نعوذ باللہ ہماری اصل کی طرف جانے سے کوئی اس کی توہین ہو جاتی ہے؟ نہیں, بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری پیدائش اس سے ہوئی ہے. تو خاتون کے بارے میں خالی یہ بتایا گیا کہ بھئی اس کے مزاج میں اگر کبھی کوئی اس طرح کی کوئی سختی دیکھو یا کوئی ایسی بات دیکھو کہ جو تمہیں لگے کہ مناسب نہیں تھی, تو اس کو درگزر کرو. اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ جو ہے کمزور واقع ہوئی ہے, تو اس میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ جو ہے اس طریقے کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے, تو پھر جو ہے شریعت نے کہا ہے کہ جو اس کے ساتھ جو ہے نرمی کا, اچھا بہتری کا, خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے. حدیث نے بھی یہ بات کہی, یعنی امام قاضی عیاض کا میں قول سے پڑھ رہا تھا, ان کی صحیح مسلم کی شرح جو ہے اس میں انہوں نے بات یہ لکھی, بولا اس حدیث کے اندر, یعنی ان کے ذہن میں وہ بات نہیں جو آج کل کی جاتی ہے کہ بھائی یہ تو عورتوں کے خلاف بات ہو گئی, تو وہ کہہ رہے ہوں گے نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں اس حدیث کے اندر مردوں کو حکم ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھائی کا, نرمی کا معاملہ کیا کیجئے, اور جو ان کی فطرت کے اندر کوئی ایسی بات پائیں جو ان کو لگے نامناسب ہے تو وہ اس کا ایک ایکسکیوز جو ہے وہ تلاش کریں. اچھا, یہاں اعتراض تو ان کو تو ہوتا ہے کہ جی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. لبرلس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جو کہتے ہیں انسان آیا بندر سے, تو اصل آپ کو اوریجنل جو ہے بندر ہیں, تو وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جی آپ کہاں کس شخص کو کس سے ملا رہے ہیں, وہ آپ پہ پوری نسل انسانی, نوع انسانی کی آپ توہین کر رہے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے شرف بخشا ہے, اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے, اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخل فرمایا ہے. تو یعنی اگر لاجکلی بات کی جائے تو جو لبرلز جو بغیر پروف کے یہ بات کر دیتے ہیں ایک ڈارون کی تھیوری کو لے کے کہ جی بندر سے انسان بنا ہے, تو وہ آج کو اپنا وہ کوئی کہے گا کہ میں بندر سے بنا ہوں. تو ایک چیز جو ہے وہ جو لاجک بیان کرنے کا جو مقصد تھا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ پسلی کا جو مقام ہے وہ انسان کے دل کے پاس ہے. تو عورت جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ مرد کے دل کے قریب ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک محبت کا, ایک تعلق کا, اس کے ساتھ ایک خیال کرنے کا انسان کو جو ہے وہ ایک وصیت کی گئی, نصیحت کی گئی اس تعلق سے. اسی عورتوں کے حوالے سے جو ہے ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے, شبہ کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کہ جو ہے وہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ہے وہ عورتیں جو ہے جہنم میں کثرت سے جائیں گی, اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانکا. تو اکثر لوگ جو ہے, آپ نے کہا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں مراد یعنی کہ یہ کہ وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, حدیث میں کیسے ہے؟ حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا تو اس میں اکثر جو تعداد تھی وہ خواتین کی تھی. اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کیا, صحابہ کو جو ہے ایک دفعہ بیان کیا کہ جو ہے جہنم میں جو ہے عورتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ احسان کو جو ہے ناشکری کرتی ہیں اور جو ہے وہ لعن طعن جو ہے وہ زیادہ کرتی ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے یہ جو کچھ لوگ ہیں وہ جو ہے جب اپنی جو ہے سوچ کو, فکر کو جو ہے ایک جو ہے وہ زاویے تک محدود کر لیتے ہیں,
تو بس اب جب جو ہے ان کو کوئی سوچنے کی بات آتی ہے، کوئی جو ہے وہ سمجھنے کی بات آتی ہے، تو اسی زاویے سے، اسی پہلو سے سوچتے ہیں، اسی اینگل سے سوچتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک ہی اینگل سے سوچیں گے، باقی پہلوؤں کو جو ہے آپ صرف نظر کر دیں گے، تو اس طرح کے جو ہے وہ اشکالات، اعتراضات تو جنم لیں گے. اب یہ سمپل سی حدیث ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی مشکل حدیث نہیں ہے، کوئی اس میں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو. یہ کامن سینس ہے کہ بھائی شریعت نے بتایا کہ جو ہے وہ جو ہے مسلمانوں میں اللہ رب العالمین نے جو انسانیت کو پیدا کیا ہے اس میں 2 ہی جینڈر ہیں، میل ہے اور فیمیل ہے، مذکر ہے اور مؤنث ہے. اب بتا دیا کہ ایک کی تعداد جو ہے وہ دوسرے کی تعداد سے جو ہے وہ زیادہ ہے جہنم میں. تو اس میں ایسی کیا عجوبے کی بات ہے؟ کون سی ایسی نئی بات ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک جینڈر زیادہ ہوگی تو کیونکہ عورتوں کی کثرت ہے، یہ بات پروفڈ ہے، تو جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے کہ جس کی تعداد ہوگی اسی طرح اس میں سے ریشو ہوگا ان کا جنت یا جہنم میں. اور اس میں کیا اور اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے یعنی آج دنیا کے اندر جو ہے وہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ہمیشہ عورتوں کی تعداد بالکل زیادہ ہی رہی ہے پیدائش کے اعتبار سے بھی. اور اسی وجہ سے جو شریعت کا یہ حکم ہے، اس پہ خیر اور اعتراض اٹھے گا لوگوں خواتین کا کہ ایک مرد کی 4 شادیاں، تو لیکن اس کی بھی حکمت جو ہے وہ پیچھے یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کی تعداد مرد سے زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو جنت میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ کمپیریزن نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں اور مرد جنت میں زیادہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ جہنم میں بھی عورتیں زیادہ ہیں تو جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کئی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک ہی جنتی کے پاس 2 حوریں ہوں گی تو یا زیادہ ہوں گی، تو حور کون ہے؟ عورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو جنت کے اندر بھی عورتیں زیادہ ہیں، جہنم کے اندر بھی عورتیں زیادہ ہیں. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اصل جو مقصد تھا بیان کرنے کا وہ کیا تھا کہ تم نافرمانی کرتی ہو، یعنی یہ جو تمہارا سبب ہے، اس سبب سے یعنی زیادہ تمہارا جہنم میں جانے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. اور آپ بتا بھی خواتین کو رہتے، آپ مخاطب بھی خواتین سے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ تم لوگ جو ہے جہنم میں آ جاؤ گے اور ساتھ میں مرد بیٹھے ہوئے تم لوگ جو ہے جہنم میں کم جاؤ. اس طرح کا کانٹیکسٹ نہیں ہے جیسا کچھ تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں اگر، بلکہ خالی اس وقت. اور خواتین کو جس چیز سے منع کیا گیا وہ اہم سمجھنے کی بات ہے کہ اس موقع پر وہ چیز کو بلا کیا جا رہا ہے جو عام طور پہ بہت سے لوگ یا بہت سی خواتین شاید اس کو گناہ سمجھتی نہ ہوں. تو گویا آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کے یہ گناہ جو ہیں وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتے ہیں، جنہیں بہت سی خواتین سمجھتی نہیں ہوں شاید یہ گناہ ہے کہ بھائی ناشکری کر دینا شوہر کی اور لوگوں کے بارے میں کمنٹ پاس کر دینا وہ ایسا ہے وہ برا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بیسکلی نصیحت تھی اللہ کے نبی اصل میں تو یہ مقصد تھا حدیث کا. آپ علیہ السلام نے عورتوں کو جب نصیحت فرمائی تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ میں نے جہنم میں جب جھانکا تو تمہاری تعداد زیادہ دیکھی تو تم اس سے بچ جاؤ. کیسے بچنے کا کیا راستہ ہے وہ بتایا. اس میں تو بیسکلی حل بتایا ہے. اس میں عورتوں کی، اور اس میں جو ایک بات اور شیخ میں ذکر کر دوں کہ شریعت نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ عورت کے عزت اور احترام میں اضافہ کیا جائے. اور جو دور جاہلیت میں جو عورتوں کے اوپر ظلم ایک رکھا جاتا تھا وہ ختم کیا. پھر جو عورتوں کے تعلق سے ایک یعنی ان کے اوپر خواہ خواہ کے غلط ایک الزامات تھے یا ان کو ایک بدنام کیا جاتا تھا وہ اللہ رب العالمین نے ختم کیا. مثال کے طور پہ اس کی اگر آپ مثال لیں تو آج کل کی جو محرف تورات انجیل ہیں جن میں ٹیمپرنگ کر دی گئی ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنی ہے نیو ٹیسٹمنی ہے، اس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کیا حوا علیہ السلام نے. اور یعنی اس گناہ کی نسبت جو کی جاتی ہے وہ حوا علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے. اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو عورت کے اندر نحوست ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس واقعے کو 19 مقامات پہ ذکر کیا ہے اور کسی بھی مقام پہ اللہ رب العالمین نے اس گناہ کی نسبت حوا علیہ السلام کی طرف نہیں کی، بلکہ ایک مقام پہ تو سورہ طٰہٰ کے اندر واضح فرمائے کہ عصیٰ آدم ربہ فغویٰ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اپنے رب کی. تو اللہ رب العالمین نے تو ہمیشہ جو شریعت کے اندر اس دین اسلام کے اندر عورت کے وقار میں، اس کے احترام میں، اس کے عظمت میں ہمیشہ اضافہ ہی کیا. اور تعلیمات قرآن کی بہت واضح ہیں، کسی جانب سے بھی پہلو نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو نیک اعمال کرے گا ایمان والا ہوگا اللہ نے اس کو ہمیشہ پاکیزہ زندگی والی جو ہے اس کا وعدہ فرمایا ہے.
ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہمارا پروجیکٹ ہے thehadith.net کے نام سے، اور ضرور ہماری ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے، اور اس پہ کانٹیکٹ اس کے نام سے ہمارا آئیکن ہے، اس پہ آپ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی حدیث کے بارے میں کوئی اشکال ہے، آپ اس کو صحیح سے سمجھ نہیں پائے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی کلیریفیکیشن آپ کو درکار ہے، تو انشاءاللہ آپ ہم کو اس میں ای میل بھیجیے، اور ہم انشاءاللہ اس کو جواب بھی دیں گے۔ مزید انشاءاللہ اسی سیریز کو آگے بڑھائیں گے، اور ایسی جو احادیث جو آپ لوگ کے سامنے ہی پہنچتی ہوں گی، جو بڑے کامنلی ڈسکس کی جاتی ہیں، اور لوگ اس میں طرح طرح کے ورژن جو ہے وہ دے دیتے ہیں، تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا صحیح مطلب کیا ہے، اور کیا وہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام کے اندر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام مشائخ جو یہاں موجود تھے ان سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔